لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میرے محترم بھائیوں، معزز بزرگوں، جن حضرات کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے ایک دن اپنی بساط زندگی لپیٹنی ہے، اور کاروباری زندگی ہمارا ایک نہ ایک دن ختم ہوگا، اور اس کے دن اور رات، ہفتے اور مہینے اور سالوں کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا وہ جری نہیں بنتے، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں۔ www.shahideislam.com میں آج ہی ایک مضمون لکھ رہا تھا، اور اس میں ایک یہ جملہ بھی آیا کہ انسان گناہ کو جب گناہ سمجھتا ہے
اس وقت وہ گناہ نہیں کرتا۔ جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی بات پرس کرنے والا ہے تو وہ خیانت نہیں کرتا۔ ساری خرابیوں کی جڑ ہی یہی ہے کہ نفس اور شیطان نے، خواہشات اور زندگی نے ہمارے دل و دماغ سے گناہ کے تصور کو مٹا دیا۔ اگر کبھی دل و دماغ میں گناہ کا تصور آ بھی جائے تو حساب و کتاب کا تصور ہمارے ذہنوں میں موہوم ہونے لگتا ہے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کس نے دیکھی؟ اس لیے ہم گناہوں پر جری ہیں، اس لیے ہم اپنے افعال اور کردار کے بارے میں نعوذ باللہ مطمئن ہیں۔ حالانکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تزال قدم عبد حتى يسأل عنه عن أربع۔ اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ جس کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے اور مجھے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے، اور وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو گیا، گناہ نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، گناہوں سے روک لیا تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں غافل، تمہیں غفلت نے اتنا متاثر کیا ہے کہ تجھے اللہ کی ملاقات ہی بھول گئی ہے۔ حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، اور پیش بھی اکیلے ہونا ہے۔ وہاں کوئی نہ وکیل ہوگا نہ کوئی کفیل ہوگا۔ وکیل دنیا میں لوگوں کو گناہوں پر جری کر دیتا، لوگ الٹا سیدھا مقدمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وکیل کھڑا کر لیں گے۔ آگے وکیلوں کا کام ہے کہ وہ جائز کو ناجائز بناتے ہیں اور ناجائز کو جائز بناتے ہیں۔ جرأت ہو گئی لوگوں کو گناہ
جرم پر جرت ہوگی۔ جب سے وکیلوں کے دلوں سے اللہ کا خوف اٹھ گیا ہے، مجرمین کو جرم پر جرت ہوگی۔ www.shahideislam.com اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا قاتل کو بھی وکیل مل جاتے، زانی کو بھی وکیل مل جاتے، چور کو بھی وکیل مل جاتے۔ اور تو اور توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے بدبختوں کو بھی وکیل مل جاتے، اللہ رسول کو گالیاں دینے والوں کو بھی وکیل مل جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں وکیل کہ ہم تو محنت کر کے کھاتے ہیں، کنجریاں بھی تو محنت کر کے کھاتی ہیں۔ یہ جو فاحشہ عورتیں ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ ہم محنت کر کے لوگ جو بینکوں میں کام کرتے ہیں وہ بھی مجھے یہی کہتے ہیں، مولوی صاحب ہم تو محنت کرتے ہیں نا، سود کا کام تو بینک کرتا ہے۔ بھائی تم محنت کرتے ہو تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو میں محنت نہیں کرتا، سارے محنت کرتے، لیکن محنت کا رخ ہے۔ یہ اجرتی قاتل جو ہوتے ہیں یہ بھی محنت کرتے ہیں، جو رشوت لیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں محنت نہیں کرتے صاحب۔ تو محنت دیکھو، محنت کا رخ کس طرف ہے۔ ایسا وکیل جو ناحق مقدمہ لیتا ہے اور اس کی وکالت کرتا ہے، ظالم کی وکالت کرتا ہے، مجرم کی وکالت کرتا ہے، یہ بھی مجرم ہے، اور اس کو جو اجرت مل رہی ہے یہ حرام ہے، حرام۔ اس لیے تو وہ مشہور ہے نا کہ جس دن وکیل پیدا ہوئے، شعر ہے کسی کا، تو شیطان نے کہا لو ہم بھی صاحب اولاد ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں وکیلوں نے، جھوٹے وکیلوں نے، بے ضمیر وکیلوں نے مجرموں کی پشت پناہی کی۔ اگر یہ کسی کو احساس ہو جائے کہ مجھے اپنے مقدمے کا خود سامنا کرنا ہے، اس کو ثابت کرنا ہے، پھر دیکھتے ہیں کتنے لوگ جرم پر تیار ہیں۔ تو دنیا میں تو وکیل مل جاتے ہیں، سچے جھوٹے وکیل مل جاتے ہیں، اور سچے جھوٹے گواہ بھی مل جاتے ہیں۔ خیر اب تو معاملہ آگے چلا گیا، وکیلوں سے بھی اب تو ججوں تک چلا گیا۔ مجھے ایک صاحب نے سنایا کہ وہ فلاں معاملے میں وہ ہے ہمارا معاملہ، تو وہ فلاں دوست ہمارے وکیل کر رہے تھے،
تو فلاں صاحب نے کہا بیٹا وکیل نہیں کیا کرتے، جج کیا کرتے۔ کتنا زوردار جملہ ہے۔ وکیل کیا کرے گا بیچارہ؟ اپنا زور ہی لگائے گا، کل تو جج کا چلے گا۔ تو جو پیسے تم نے خرچ کرنے ہیں وکیل پر، وہ جج کو دے دو، جج ہی تمہارا مقدمہ لڑے گا۔ www.shahideislam.com اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ بلکہ کس پر ہاتھ رکھا جائے؟ آگے کا ہوائی بگڑا ہوا، چھوٹے سے لے کر بڑے تک۔ وہ ہمارے دوست ہیں یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے ایک عزیز ہیں ڈی ایس پی، وہ سنا رہے تھے کہ ان کو کہا گیا کہ 5 لاکھ روپے ہفتے کا پہنچاؤ ورنہ نوکری چھوڑ۔ میں نے پوچھا کتنا تنخواہ ہے؟ کہنے کہ یہی 15-20 ہزار ہوگی تنخواہ۔ اب ڈی ایس پی 5 لاکھ پہنچائے ہفتے کا، کہاں سے لائے گا؟ انصاف ملے گا؟ مظلوموں کو انصاف ملے گا؟ یا مجرموں کو ریلیف ملے گا؟ اسلام کا قانون ہو، دین کو سربلندی اور شریعت کو سربلندی حاصل ہو، تو وہاں کا قانون یہ ہے کہ مقدمہ جب تک عدالت میں نہیں گیا فریقین صلح کر سکتے۔ لیکن جب مقدمہ عدالت میں چلا جائے پھر معاف کرنے والے کو بھی معافی کا حق نہیں رہتا۔ اور اس طرح کے قصہ آتا ہے حدیث میں، ایک صاحب نے کسی موقع پر کسی صاحب کا کمبل چرا لیا۔ معاملہ چلا آگے، فیصلہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ کاٹا، ثابت ہو گیا قصہ۔ اس نے عرض کیا اسلام میں نے معاف کیا۔ میں معاف کیا تم نے، لیکن حد معاف نہیں ہوگی، حد کٹے۔ قصاص کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ قصاص کے معاملے میں حق العبد زیادہ ہے۔ وہاں اگر مقتول کے ورثہ معاف کرنا چاہیں تو اس کی جان بچ سکتی ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ آدمی، وہ مجرم گھناؤنے جرم کا مرتکب اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ عدالت اور وقت کا قاضی حکمران اس پر تعزیر پھر بھی جاری کرے گا۔ تعزیر اتنا ہے حد کے برابر نہ ہو۔ مثلا حد یہ تھا کہ اس کی گردن کاٹنی تھی، اب گردن تو نہ کاٹو، مارو تو نہیں، درے لگاؤ، اس کو جیل میں بند کرو، ایک شہر سے دوسرے شہر اس کو جلا وطن کر دو، ایک علاقے سے
www.shahideislam.com. تعزیر پھر بھی باقی رہے گی. یہی وجہ ہے کہ اگر اسلامی قانون نافذ ہو، ایک دفعہ ایک آدمی جرم کر لے اور اس پر سزا کا نفاذ ہو جائے تو دوبارہ کسی کو جرأت نہیں ہوتی. ہمارے یہاں بھی ٹریفک پولیس ہے، دیکھی ہوگی آپ نے، اور یہ ہائی وے پر بھی ٹریفک پولیس ہے، موٹر وے، دونوں پولیس والے ہی ہیں، ہمارے ہی ملک کے. ان سے کوئی نہیں ڈرتا اور ان سے ایسے ڈرتے ہیں اللہ کی پناہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو جرم پایا جائے اس کی جو سزا ان کے قانون میں مقرر ہے وہ دے دیتے، جرمانہ لگانا. میں اگلے دن اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا کہ ایک دور تھا لکھا ہوتا تھا اکثر و بیشتر پاک فوج کو سلام، گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا. عرصہ ہوا اب دیکھے نہیں تو، اب نہیں دیکھا. البتہ اب بسوں کے پیچھے میں نے خود دیکھا لکھا ہے موٹر وے پولیس کو سلام. اس میں فرق کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ محبت ہو گئی ہے لوگوں کو موٹر وے کے ساتھ، موٹر وے پولیس کے ساتھ. یہ ان کے طرز عمل کی شہادت ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے فرائض منصبی کو صحیح سر انجام دیں گے تو لوگ ہمیں سلام کریں گے. اور اگر ہم نے امانت و دیانت کو چھوڑ دیا تو جہاں فرائض منصبی کی بجا آوری ہوگی، جہاں امانت ہوگی، جہاں دیانت ہوگی، وہاں لوگ جائیں گے، ان کو جا کے سلام کریں گے. کسی زمانے میں مسلمانوں کی عظمت تھی، دھاک تھی بیٹھی ہوئی، لوگ مسلمانوں سے ڈرتے تھے. اب مسلمانوں نے اپنا دین و مذہب، اخلاق و کردار چھوڑ دیا، نہیں ڈرتے مسلمانوں سے کوئی نہیں ڈرتا. آج مسلمان اللہ سے ڈرنا شروع کر دے، پوری کائنات مسلمان سے ڈرے گی. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں تو وکیل بھی نہیں ہوں گے جو جھوٹا سچا مقدمہ جیت دے ہمیں اکیلا. ترمذی شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا فما لیس بینہ وبینہ ترجمان، اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا. جی یہ کہہ رہے نہیں، براہ راست کوئی وکیل بھی نہیں ہوگا، کوئی معاون بھی نہیں ہوگا. ترمذی شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے ہاں بھائی سنا، کیا پوچھیں گے اللہ میاں؟ 4 سوال پوچھیں گے. 4 پہلے 4 سوال. عن عمرہ،
فیما افنا. پہلا سوال یہ ہوگا کہ ارشاد فرمائیے زندگی دی تھی ہم نے آپ کو، یہ کہاں تک فرمائی تھی؟ www.shahideislam.com. دوسرا سوال ہوگا ان شبابہ فیما ابلا. جوانی دی تھی ہم نے آپ کو، خوب قوت تھی، طاقت تھی، حسن تھا، جمال تھا، استعداد تھی، صلاحیت تھی، یہ کہاں آپ نے اس کو وہ کیا، ابلا پورا کیا، کہاں کمزور کیا اس زمانے کو؟ وَعَنْ مَالٍ مِنْ أَيْنَ أَنْفَقْتَ مِنْ أَيْنَ كَسَبْتَ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقْتَ. مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. وَعَنْ عِلْمِهِ بِمَا عَمِلَ. علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جی آپ کو ہم نے علم عطا فرمایا تھا، اس پر کتنا عمل کیا تھا. یہ 4 سوال ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے 4 سوال. درمیان میں کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی کفیل نہیں ہوگا، اور کوئی ترجمان نہیں ہوگا، نہ دائیں کوئی ہوگا نہ بائیں کوئی ہوگا. آگے دیکھے گا اللہ، پیچھے دیکھے گا پوری مخلوق، اور اکیلا یکا و تنہا اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوگا، اور یہ 4 سوال ہوں گے. ممکن ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ یہ چھوڑ دے، قادر ہے وہ قادر ہیں، معاف بھی فرما سکتے ہیں. اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ایک یوں لب بھریں گے اپنے دونوں ہاتھوں کو، اللہ کے ہاتھ یوں اٹھا کر کے جنت میں بھیج دیں گے میرا حساب. وہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کا چلو ہے. قادر ہے. لیکن یہاں فرمایا کہ لا تزال قدم عبد، کسی آدمی کے قدم ہلیں گے نہیں جب تک کہ یہ 4 سوال اس سے نہ کر لیے جائیں. حتی یسأل عنہ عن 40. اب ذرا اندازہ تو لگاؤ، میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمع کیا تھا کہ روزانہ کا حساب لگاؤ، صبح سے شام تک کیا کیا ہم نے. نیکیاں زیادہ ہیں ہماری یا گناہ زیادہ ہیں ہمارے؟ بھائیوں ہم تو اپنے ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے، اتنا لمبا چوڑا حساب کیسے دیں گے؟ مجھے تو رات کا کھانا بھی یاد نہیں آتا. میں تو اللہ میاں سے عرض کرتا ہوں یا اللہ میں تو اپنی تنخواہ کا حساب نہیں دے سکتا، کوئی مجھ سے پوچھے تو زندگی بھر کا حساب ہے. اسی لیے تو فرمایا قیامت کو فرمایا گا یوم الحساب، یوم الحساب، حساب کا دن. جن کمپنیوں کا آڈٹ ہو رہا ہوتا نا، آڈٹ
جو اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں نا، ان دنوں جا کے دیکھو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، پسینے چھوٹ رہے ہوتے، حالانکہ بیچارے نے کوئی وہ نہیں کیا ہوتا۔ www.shahideislam.com یہ تو دنیا کے لوگ ہیں، اگر خدا نہ خاصہ کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے گی، پھانسی تو نہیں دیں گے نا، نوکری سے نکال دیں گے، چلو پھانسی بھی دے دیں گے، تو جہنم میں تو نہیں ڈالیں گے نا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کو یہ احساس ہو گیا اور اس کو ڈر پیدا ہو گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روک لیا، گناہوں سے روک لیا، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت۔ حساب معاملہ آسان ہو گیا، معاملہ ہمارا آسان ہو گیا۔ اللہ میاں نے دنیا میں ہی ہمیں ایک میزان دے دی، دنیا میں میزان دے دی، اپنا ہم روزانہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، روزانہ ہر آدمی اپنا خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم۔ امتحان دے کے لوگ آتے ہیں اور آن کر کے وہ امتحانی پرچے چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میں نے جو لکھا تھا وہ اس کے مطابق ہے، تو کہتا اوہ یہ تو بالکل غلط لکھایا ہوں، اس سوال میں تو مجھے اس جواب میں تو مجھے نمبر نہیں ملا۔ اچھا اگلا دیکھو بھائی، یہ کچھ ٹھیک ہے اور اگلا یہ تو غلط ہے، بھائی اس پتے میں تو بن گیا، اور وہ دیکھا اس نے کہنے لگا نہیں بالکل تینوں سوال میں نے ٹھیک کیے، کہتا میں پاس ہوں، خود نمبر لگا لیتا ہے، کہتا میں پاس ہوں، مطمئن ہے۔ تو اللہ میاں نے یہاں ہمیں اصول دے دیا، کسوٹی دے دی، ایک معیار دے دیا کہ دیکھ لو بھائی، اگر تم اپنے آپ کو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور حساب دینے کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ رہے ہو، نیکیاں کر رہے ہو، تو سمجھ لو انشاءاللہ اللہ میاں کیا ظلم نہیں ہے، کمی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دیتے، تو پھر تم انشاءاللہ جنتی ہو۔ اگر تمہارے دماغ سے یہ بات نکل گئی ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے یا ہم نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور پھر تم سرپٹ عصیان، طغیان اور گناہوں کی شاہراہ پر دوڑ رہے ہو، حیوانیت اور درندگی کے مظاہرے ہو رہے، تو بھائی پھر اللہ معاف فرمائے، اپنا ٹھکانہ خود ہی تم یہی متعین کرو۔ میرے بھائیوں یہ 4 سوال ہیں، ان 4 سوالوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عمر اللہ نے عطا فرمائی تھی، کہاں خرچ؟ ہم دیکھیں ہماری عمر کس میں لگ رہی ہے؟ ہم کہیں گے کہ ہم یا اللہ ملازمت کرتے رہے، ہم نے پہلے پڑھا، چھوٹے تھے ملازمت کی، پھر جناب شادی کر لی، بچے پالے، اچھا سا مکان بنایا، اچھا سا جناب والا اسٹیٹس بنایا، اور پھر ہم آ گئے۔
بھائی اس کے لیے تو ہم نے نہیں بھیجا، یہ کام تو جانور بھی کر رہے تھے، کھانا بھی کھا رہے تھے، بچے بھی پیدا کر رہے تھے، جیسی ان کو رہائش کی ضرورت تھی وہ رہائش بھی انہوں نے اپنا رکھی تھی۔ ہم نے انسان میں اور حیوان میں تو فرق رکھا تھا، انسانوں کو تو ہم نے مکلف عبادت کا نہیں بنایا تھا، یہ جانوروں کو تو ہم نے تو انسانوں کو مکلف بنایا تھا۔ www.shahideislam.com تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری یہ نوکری کا عذر تو چلے گا نہیں۔ بہت ساری خواتین کہتی ہیں نماز نہیں ہو سکتی، بچے پیشاب کر دیتے ہیں، مرد حضرات کہتے ہیں کہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کیا کریں، صبح جاگ نہیں ہوتی، رات کو دیر سے آتے ہیں، سو جاتے ہیں، دوپہر کو دفتر سے چھٹی نہیں ملتی۔ بھائی نوکری کرنے نہیں آئے ہم، روٹی کمانے نہیں آئے، روٹی تو اللہ بھی نے دی، تم تو اللہ کی بات کے لیے آئے۔ جوانی وان شبابی فیما ابلا، جوانی کہاں ضائع کی تھی۔ اب کوئی کہے کہ میں پہلوانی کرتا تھا، اللہ نے پہلوانی کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، وہ تو ہاتھی موجود ہیں بڑے موٹے موٹے جسم کے، شیر بھی موجود ہیں، چیتے بھی موجود ہیں، اس کے لیے تو نہیں آئے تھے ہم، جوان پہلوانی کے لیے دنیا تھی۔ اجی ہم بہت خوب کھانا کھاتے تھے، لکڑ پتھر عزم، بھائی اس کے لیے بھینسیں موجود تھی۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے جوانی کو کہاں استعمال کیا، اپنی قوت کو کہاں استعمال کیا؟ اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، لو وہ مال بھی آ گیا جس کے بارے میں ہمیں خیال ہے کہ ہم کہہ دیں گے کہ خوب کمایا، مشکات شریف میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ایک آدمی اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا بہت مالدار ہوگا، اور اس طرح پیش کیا جائے گا جیسے بھیڑ کا چھوٹا سا کمزور بچہ۔ اللہ فرمائے کہ ہاں بھائی ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، مال بھی دیا تھا، صحت بھی دی تھی، جوانی بھی دی تھی، سب کچھ دیا تھا، تو کیا کیا تم نے؟ لگے یاد ہے جو آپ نے دیا تھا نا میں نے اس پر خوب کام کیا، روپے کے 2 روپے، 100 کے 200، 1000 کے 2000، لاکھ کے 2 لاکھ، بہت کمایا بہت کمایا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمائیں گے پھر کیا ہوا؟ کہا یا اللہ وہی رکھ کے آیا ہوں نا، آپ ابھی بھیج دیجیے لے آؤں گا۔ وہاں بھیجنے بھیجنے والی بات تو ختم ہو گئی، بتاؤ آگے کیا بھیجا، یہاں کے لیے کیا لائے؟ وہ پھر کہے گا یا اللہ میں نے بہت کمایا بہت کمایا۔ اور اللہ فرمائیں گے بھائی یہاں کیا لائے، ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں۔ اور پھر کہے گا کہ یا اللہ واپس دے دیجیے ابھی لے آتا ہوں۔ 2 دفعہ مشکات شریف کی حدیث میں اللہ میں فرمائیں گے اچھا تو یہ بتا تجھے ہم کبھی یاد بھی آئے تھے؟ تجھے ہم کبھی یاد بھی آئے تھے؟ تجھے کبھی آخرت بھی یاد آئی تھی؟ وہ اس پر بیچارہ چپکا سا ہو جائے گا، کہے گا نہیں ایسا نہیں۔ اللہ فرمائے اچھا تو نے ہمیں بلا دیا، لو آج ہم نے بھی تمہیں بلا دیا، اور فرشتوں کو فرمائیں گے لے جاؤ جہنم میں۔ میرے بھائیوں مال کے بارے میں اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت کی فکر آخرت نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا جو ہے نا، دنیا نفس شیطان نے ہمارے سامنے اتنا خوبصورت بنا کے رکھی ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ مکان ہے، یہ دکان ہے، یہ سیاست ہے، یہ عہدہ ہے، یہ منصب ہے، یہ 4 دن کی جناب والا کرو فر ہے،
ہم اس میں ایسے مگن ہیں، ایسے لگے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ ہم نے جانا ہی نہیں کہیں. میرے بھائیوں سب کچھ رہ جائے گا اور ہم نے چلے جانا ہے، اس کی تیاری کرو. جسم میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، جس نے گل جانا ہے، زندگی کے صرف 60 یا 70 سال یہاں رہے گا اور چلا جائے گا، اس کے لیے تو اتنا پریشان ہے. اور جس روح نے اور جس مقام نے کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑنا، اس کے لیے ذرا پر فکر مند نہیں ہے. اللہ ہم سب کو فکر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. إلا الله